دوستوں اور بزرگوں، میری مائیں اور بہنیں، اگر ہم قرآن مقدس اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سبھی کی زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آئے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، زندگی کا فلسفہ اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے صرف پیدا کیا۔ انما خلقت الدنیا لکم وانتم خلقتم للآخرہ، اللہ کہتا ہے میں نے دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تم سب کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی یہ جو زندگی عطا کی گئی ہے، یہ زندگی کے جو لمحات اللہ نے ہمیں دیے ہیں، یہ زندگی کے لمحات صرف اور صرف اس لیے عطا کیے گئے کہ ہم صحیح اعمال کر کے اپنی آخرت کو مضبوط کر لیں۔ تو اس زندگی کے اندر اعلیٰ کردار عورت کا کردار ہے۔ تو آج بات اس پر ہونی ہے صحیح معنی میں کہ دین مبین کے اندر عورتوں نے کیا کارنامے انجام دیے۔ عام طور پہ عورتوں کا ذہن یہ ہے کہ ولایت یعنی ولی تو مرد بن سکتے ہیں، ہماری زندگی کیا ہے، گھروں کے اندر کام کاج، زیادہ سے زیادہ ہم نمازیں پڑھ لیں گے، صرف یہ زندگی ہماری ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے گھر کے باہر جو محنت کرنی ہے دین کی وہ مرد کو کرنی ہے، گھر کی چار دیواری کے اندر کام کاج کے ساتھ جو دین کی محنت کرے گی، جو دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے گی، وہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض عین ہے، عورت کو خاص کیا ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، درا حالانکہ وہ پکا اور سچا مسلمان ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کہتا ہے اگر کوئی نیک عمل کرے گا ہم اس کی زندگی بڑی شاندار گزروائیں گے۔ کیسا وعدہ ہے اللہ کا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، زندگی کے اندر جو عمل کریں گے یہ اس سے بہترین اجر و ثواب اللہ تعالیٰ قیامت میں مرد ہو یا عورت ہو اس کو ملے گا۔ تو عورتوں کا مزاج یہ ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ ہم جو ہے ولی نہیں بن سکتے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی کے اندر ایسی عورتیں رہی ہیں، ایسی صحابیات ہیں، اور اس کے بعد بھی ابھی قریب کے زمانے کے اندر بھی ایسی مستورات گزری ہیں کہ ان کے اندر اللہ کی للہیت، اللہ کے سامنے رونا دھونا، اللہ کی عبادت کرنا، بعض مقامات میں وہ مردوں سے بھی آگے بڑھ جاتی ہیں۔ تو صحابیات دیوانی رہتی تھی علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ ایک صحابیہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی اللہ کے نبی مرد حضرات آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کا بیان سنتے ہیں،
آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر سرفراز ہوتے ہیں، آپ کی زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم گھروں میں رہتے ہیں، عبادت تو کر لیتے ہیں، لیکن آپ کا بیان ہمیں سننے کو نہیں ملتا۔ تو یہ مرد حضرات کے کتنے فائدے ہیں اور ہمارا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی، ہم آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کوئی دن متعین کر دیں، مسجد نبوی میں پردے کے اہتمام کے ساتھ ہم بھی آئیں گے اور ہم بھی آپ کے بیان سے فیضیاب ہو اور ہم بھی علم دین حاصل کریں گے۔ یہ جذبہ تھا عورتوں کا۔ اللہ کے نبی نے عورتوں کے مشورے پر کہا کہ ہر ہفتے بدھ کا دن رہے گا۔ تمام صحابیات بدھ کے دن حاضر ہوتی تھی پردے کے اہتمام کے ساتھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بیان کرتے تھے اور ان کو دین کی باتیں سکھلایا کرتے تھے۔ تو گویا کہ ہمارا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہمارا جو یہ سلسلہ اللہ نے قائم کیا ہے، الحمدللہ یہ سنت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ جو حاضر ہو رہی ہیں مسجد کے اندر، یہ سنت ہے صحابیات کی کہ صحابیہ بڑی ہمت کے ساتھ ہر ہفتے اللہ کے نبی کی بات سننے آیا کرتی تھی۔ ایک صحابیہ حضور کی خدمت میں پہنچی، اللہ کے نبی، مرد حضرات ہم سے عبادات میں آگے بڑھ گئے، وہ جماعت کے ساتھ آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ جو ہے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، وہ جہاد میں شرکت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، سوال کرنے والی نے بہت اچھا سوال کیا ہے، تو اس کا جواب بھی اچھا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے جواب دیا، اگر کوئی بیٹی، اگر کوئی بہن، اگر کوئی عورت رات کی تنہائی میں یا اپنے گھر کی تنہائی میں جب اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو وہی ثواب عطا فرماتا ہے کہ جو مرد حضرات جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر ثواب حاصل کرتے ہیں۔ کیسے اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی ماں اپنے بچے کی پرورش کرنے میں رات کو پریشان ہوتی ہے اور اس کی خدمت کرتی ہے اور اس کی رات کی جگائی ہوتی ہے، اسے سونے کو نہیں ملتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں کو وہی ثواب عطا فرماتا ہے کہ جب کوئی مجاہد رات کی تنہائی میں سرحدوں پہ جو پہرا دے رہا ہوتا ہے، جہاد کر رہا ہوتا ہے، جو ثواب اس آدمی کو ملتا ہے، یہ بیٹی اگر اپنے بچے کی پرورش میں پریشان ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹی کو بھی یہی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ نے جو ہے انصاف رکھا ہے، لیکن ہم اور آپ جو ہیں ان باتوں کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ آگے کی ایک بات اور سنیں، 1,24,000 صحابہ اکرام ہیں، اس میں سے 149 صحابہ اکرام ایسے ہیں جن کو مفتی کہا جاتا تھا۔ مفتیان اکرام 149 ہیں، عالم ربانی۔ ہر صحابی عالم نہیں ہے، لیکن علم ہے ان کے پاس۔ 149 عالم ربانی تھے، اس میں سے بھی 14 چوٹی کے عالم تھے کہ اگر یہ 14 کسی بات پر رائے قائم کر لے تو 149 میں سے 14 مائنس کرنے کے بعد جو مفتیان اکرام تھے، جب ان 14 میں سے کسی ایک کی رائے آتی تھی، سب ان کی رائے پر متفق ہو جایا کرتے تھے، اپنے مسلک کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ان سب میں سر فہرست جو سب سے بڑی مفتیاں تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آپ ذرا دیکھیں عورتوں کے کیا مقام ہیں۔ آج تو عورتیں جو ہیں اپنے اسٹیٹس کو بھول چکی ہیں، اپنے کردار کو بھول چکی ہیں، اپنی زندگی کے مقصد کو بھول چکی ہیں۔ 149 میں سے جو 14 چوٹی کے عالم ہیں، جو 14 مفتیان اکرام ہیں، مسجد نبوی کے مفتی ہیں، اس میں سب سے پہلا حصہ کس کا آ رہا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جن کے بارے میں حضور کہتے ہیں میری عائشہ پورے دین کا آدھا حصہ ہے۔ بڑے بڑے صحابہ پہنچتے تھے پردے کے اہتمام کے ساتھ، حضور کے مسائل، اس دیواجی زندگی کے مسائل پوچھتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کما حقہ نے جواب بھی دیتی تھی اور ان کے اعتراضات کو حل بھی کیا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے عورتوں کو 3 خصوصیت حاصل ہے جو مردوں کو حاصل نہیں ہے۔ پہلی خصوصیت، سب سے پہلے اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن کس نے سنا؟
یہ خصوصیت حاصل ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، ان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ زبان نبوت سے قرآن کریم کی تلاوت سب سے پہلے انہوں نے سنی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا مقام عورت کو حاصل، سب سے پہلے دیدار نبی کا کس نے کیا؟ وہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ کسی مرد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے نبی بننے کے بعد جو دیدار کیا ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، کوئی مرد نہیں ہے۔ تیسری خصوصیت، اسلام کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، اسلام پر جو سب سے پہلے شہادت کسی کو ملی ہے وہ بھی عورت ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے سب سے پہلے جن کو شہادت ملی ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ تو مثالیں بھری ہوئی ہیں۔ عورتوں جو ہیں دین کے لیے ایسی تیار رہتی تھیں، اپنے آپ کو مٹا دیا کرتی تھی۔ تو اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا ہر مرد جو کامیاب ہے اس کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، چاہے وہ بہن کی شکل میں ہے، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو۔ یہ تینوں حصے عورت کے ہیں۔ اگر وہ بہن ہے یا وہ ماں ہے یا وہ بیٹی ہے، ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی مثال سنیں آپ، سب سے پہلی مثال ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ بیوی ہونے کی حیثیت سے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ پہلی عورت ہیں جنہوں نے بیوی ہونے کا حق کما حقہ ادا کیا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب آئیں تو مکہ کی سب سے مالدار ترین عورت تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ ساری جائیداد سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا، اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کی جانب سے تکلیف ہوتی تو سب سے زیادہ جو ڈھارس بناتی تھی، سب سے زیادہ جو ہمت دلاتی تھی، سب سے زیادہ جو حوصلہ دلاتی تھی، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے۔ اگر یہ بیوی صحیح ہو تو آدمی کو کندن بنا دے، اگر یہ بیوی غلط مل جائے تو آدمی کے جو ہے ملیا میٹ کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان کی یہ کیفیت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی آئی ہے تو کانپ گئے۔ آپ پر کب کبھی جاری ہوئی؟ فرشتہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا، کانپتے ہوئے گھر پر آئے اور کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اور آپ نے فرمایا کہ خشیت علی نفسی، آہے خدیجۃ الکبریٰ مجھے اپنے بارے میں ڈر لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے خوف آ رہا ہے کہ آج جیسا منظر میری زندگی میں کبھی پیش نہیں آیا۔ ایک اچھوتا منظر تھا، ایک آدمی دیکھا میں نے، ایک فرشتہ دیکھا آدمی کی شکل میں، جس نے مجھ سے یہ پڑھوانے کو کہا اور میں نے یہ آیتیں پڑھی۔ تو سب سے پہلے قرآن کی تلاوت حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سنی ہے۔ تو یہ عورت ہے جس کو اللہ نے بڑے مقامات سے نوازا ہے۔ آج عورت اپنے مقام کو بھول چکی ہے۔ تو اس وقت جب کہ حضور کہہ رہے ہیں مجھے اپنے بارے میں ڈر لگ رہا ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا ما یخزیک اللہ، گھبراؤ نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا۔ یہ ایسا جملہ ہے، یہ زخم پر مرہم رکھنے کے برابر ہے۔ پھر حضور کو دھارس دکھائی، 4 باتیں بیان کی، اللہ کے نبی کو ہمت دلاتے ہوئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ما یخزیک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا۔ انک لتصل الرحیم، اللہ کے نبی آپ کے اندر یہ صفات ہیں، آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، آپ رشتہ داریوں کا خیال کرتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، پریشان حال لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومَ، بیواؤں اور یتیموں کے لیے الگ سے کما کر دیتے ہیں۔ جتنے یتیم ہیں آپ ان کا سہارا ہیں، جتنے بیوہ ہیں آپ ان کا سہارا ہیں۔ وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ،
اچھے کاموں میں دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے یہ کلمات نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی کانپ رہے تھے، آپ کو جو ہے بہت اطمینان اور سکون ملا ہے۔ یہ کس نے کام کیا؟ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو عورت ہے، اس نے جو ہے دھارس بنائی ہے، اس نے ہمت دلائی ہے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے۔ یہ وہی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر بہت ہفتوں عبادت کے لیے رک جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رات کی تنہائی میں تہجد کے وقت 60 سال کی یہ بوڑھی عورت ہے، اللہ کے نبی کا کھانا پہنچانے جا رہی ہیں۔ ایک قدم کہیں پڑتا ہے، دوسرا قدم کہیں پڑتا ہے۔ جو حجاج اکرام ہیں وہ آج جانتے ہیں غار حرا کیا علاقہ ہے۔ اس زمانے کے بارے میں 1400 سال پہلے سوچو وہ کیسا منظر ہوگا۔ رات کی تنہائی ہے، تہجد کا وقت ہے، آج کا نوجوان بھی غار حرا پر چڑھنے میں کانپ جاتا ہے، وہ 1400 سال پہلے اس کا کیا منظر ہوگا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بڑھاپے کی حالت میں اپنے نبی کے پاس جو ہے توشہ پہنچانے کے لیے جا رہی ہیں۔ جبرائیل حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی، آپ کی اہلیہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو سلام بھیجا ہے۔ آپ سلام کہنا، جب وہ آ جائیں غار حرا کے اندر، آپ کے پاس موجود ہو جائیں تو آپ کو اللہ کا سلام پیش کرنا ہے۔ یہی وہ عورت ہے جس کو یہ مقام حاصل ہوا۔ اللہ نے عرش پہ سے اس عورت کو سلام بھیجا جس نے اپنے شوہر کی ہر وقت جو ہے حفاظت کی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آئی، اللہ کے نبی نے کہا کہ خدیجہ مبارک ہو، جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا سلام لائے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ عورت کو اللہ نے اتنا افضل بنایا ہے کہ اگر یہ اپنے کردار کو پہچان لے تو آج بھی یہ پوری دنیا میں ولولہ پیدا کر سکتی ہے۔ آج کے باطل طاقتیں، آج کے خبیث ترین لوگ، آج ان کا مشن ہی یہ ہے کہ عورتوں کے پاس جو گہنا ہے، عورتوں کے پاس جو صلاحیت ہے، عورتوں کے پاس جو مقام اسلام نے دیا ہے، اس اسلام کو چھین لیا جائے تاکہ ان کے بطن سے وہ بچے پیدا نہ ہوں جو بچے تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عورتوں کے ذریعے سے امت مسلمہ کو عطا کی ہے۔ تو یہ بیوی، اس کا کردار دیکھیں آپ۔